فرشتے ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جو صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ صفوں کا مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر پہلی صف مکمل نہیں ہے، آدمی جو ہے جا کر کے پیچھے کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ایک مطلب یہ ہوا کہ صفوں کو مکمل نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یصلون الصفوف، یعنی صفوں کو مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد دوسری صف کی طرف بڑھے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا آج یہ حال ہے، جہاں اے سی دکھا، جہاں پہ فین دکھا، جہاں پہ ان کو آرام دکھتا ہے، جو جگہ آرام کی ان کو دکھائی دیتی ہے، اس جگہ پر جو ہے جا کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یقین مانیے، اگر یہ فضیلت جاننے کے بعد کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو بہت بڑا بدنصیب آدمی۔ تو جو آدمی صفوں کو مکمل کرتا ہے، اس کے حق میں بھی اللہ اور اس کے فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صفوں کا مکمل کرنا کیا ہے؟ جو آداب ہیں صفوں میں کھڑے ہونے کے، کہ صفوں کے درمیان جگہ نہ بچے، صفوں کو جو ہے ایک جو ہے ٹیڑھی نہ ہو، صف ایک دم سیدھی صف جو ہے بنائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ جو آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو جو ہے فرشتوں کی دعائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پانچواں شخص وہ ہے جو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، امام کے سیدھے ہاتھ کی جانب کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم یہ پسند کرتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے جانب کھڑے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، یعنی اللہ اور فرشتے ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو صفوں کے سیدھی جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا اس طرف کا ایریا چھوڑ دیں، پورے ادھر آ کر کے کھڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں اگر ادھر آپ کو مکمل جگہ مل رہی ہے تو پہلے ادھر کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صفوں میں سیدھی جانب امام کے کھڑے ہونا بھی جو ہے نا، یہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہونے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو سارے مصلی کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہنا بھی جو ہے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور پیچھے مصلی آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کے آمین کے برابر ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، جب بندہ آمین کہتا ہے اور فرشتے جب آسمان میں آمین کہتے ہیں اور جب ان دونوں کا آمین ملتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے فرشتوں کا جو ہے دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے انسان۔ اور اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فجر اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز با جماعت کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے فرشتوں کی دعاؤں کا وہ مستحق بن سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، فرشتے صبح شام کی جو ڈیوٹی کے فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ لوگ جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور دوسرے فرشتے جاتے ہیں، جب وہ لوگ جو ہے فجر کی اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں جن کو نماز پڑھتے ہوئے، جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو نماز میں پایا اور جب ہم جا رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو نماز میں پایا۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کہ اے اللہ تو ان کو بخش دے اور ان کو جنت نصیب فرما۔ تو یہ جو ہے دعائیں فرشتے کرتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو فجر کی اور عصر کی نماز کا باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری نمازیں چھوڑ دیں یا پھر پوری نمازوں کو باجماعت ادا نہ کریں اور عصر کی فجر کی نماز پابندی کے ساتھ اس کے بھی جو ہے نا حقدار نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیے، مطلب یہ ہے اس کی ان نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب واستغفروه.